بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا اور وہ کہنے لگے کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں اور وہ کل رات پرابلم میں چلے گئے، ان کا سانس بہت زیادہ خراب ہو گیا، ان کی چھاتی میں بوجھ ہوا، ان کی چھاتی میں گھٹن ہوئی، دباؤ ہوا، پسینے آ گئے اور وہ اپنا کلینک کر رہے تھے۔ یہ صاحب آرتھوپیڈک سرجن، اور انہوں نے آئس کریم کھائی۔ آئس کریم کھانے کے بعد جب یہ مریضوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ یہ جس ہسپتال میں کام کرتے ہیں وہیں پر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، گھبراہٹ ہو گئی ہوگی آپ کو، آپ نے آئس کریم کھائی ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ بڑی بے چینی میں رہے اور کسی کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اس عمر کے اندر خدا نخواستہ دل کی تکلیف ہو سکتی ہے، انجائنا ہو سکتا ہے، یا ہارٹ اٹیک کی شروع کی علامات ہو سکتی ہیں، یا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی نے یہ بات نہیں سوچی، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو سرجن تھے ان کے تو ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ ان کو بھی دل کی بیماری ہو سکتی ہے، جبکہ وہ اسموکنگ بھی کرتے، وہ صبح کو گولف کھیلتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں چونکہ اتنی ریگولر بنیادوں پہ گولف کھیلتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو مجھے کیسے ہی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بہرحال صبح مجھے فون آ گیا، اور جب میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لے آئیے میرے پاس، تو وہ بھی میرے جاننے والے نکلے۔ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سبزواری مجھے کچھ نہیں ہے، وہ رات کلینک کر رہا تھا تو مجھے بھوک لگی، میں نے آئس کریم کھا لی اور اس کے بعد مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی، ہو سکتا ہے معدے میں تکلیف ہو گئی ہو۔ جب میں نے ان کی ہسٹری لی اور ان کا پورا معائنہ کیا، ECG کی، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ بھی یہ بات کہتے ہیں نا کہ آئس کریم کھانے کے بعد مجھے یہاں پر بوجھ ہوا، گھٹن ہوئی، دباؤ ہوا، اور یہاں سے وہ چھاتی میں آ گیا، میرا سانس خراب ہونے لگا، میری دھڑکن تیز ہونے لگی، مجھے پسینے آنے لگے، مجھے متلی ہونے لگی، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ انجائنا ہو سکتا ہے، یہ ہارٹ اٹیک کی علامات ہو سکتی ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ میں اتنا ایکٹیو ہوں، میں روزانہ کم از کم 5 سے 10 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، تو مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ سموکنگ تو کرتے ہیں نا؟ جب میں ان کی فیملی ہسٹری لے رہا تھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ میرے والد کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری والدہ کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، میری والدہ شوگر کی مریضہ بھی تھیں، میرے ایک بھائی کا بائی پاس، میری چھوٹی بہن کے سٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ آپ کو انجائنا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے کدھر ہو سکتا ہے۔ اچھا، بے چینی اب بھی ان کو ہو رہی تھی۔ میں نے صرف ان کو ایک گولی زبان کے نیچے رکھوائی ہے اور 3 منٹ کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ کہتے ہیں واہ یہ تو بڑا کمال ہو گیا۔ پھر میں نے انہیں کہا بتائیں مجھے آپ، یہ آپ کو انجائنا ہے اور آپ شکر کریں کہ آپ کو شدید ہارٹ اٹیک نہیں ہوا۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ بھی آئس کریم کھانے کے بعد اگر معدے میں گھبراہٹ کو، معدے میں بے چینی کو، اور وہ گھبراہٹ بے چینی جو آپ کی چھاتی میں جا رہی ہے، آپ کے سینے میں جا رہی ہے، آپ کے بازوؤں میں جا رہی ہے، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، آپ کو بے چینی ہو رہی ہے، اور آپ اسے گیس سمجھ رہے ہیں، آپ اسے گیسٹرائٹس سمجھ رہے ہیں، پھر ہم عام پبلک کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شرمندہ ہوئے، کہنے لگے آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، مجھے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ میں ایکٹیو ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میری فیملی ہسٹری تو ہے، میں سموکنگ تو کرتا ہوں، میری عمر تو ہے، اور میں مرد ہوں، مردوں میں ویسے بیماری زیادہ ہوتی ہے، عمر زیادہ ہوتی ہے، دل کی بیماری ویسے بھی زیادہ ہونے لگتی ہے۔ فیملی ہسٹری اگر ہے، اگر آپ کے والدین میں، بہن بھائیوں میں دل کی بیماری ہے، تو لازمی سوچیں کہ آپ کو بھی خدا نخواستہ دل کی بیماری ہو سکتی ہے، انجائنا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہماری شکلیں اپنے والدین سے ملتی ہیں، بہن بھائیوں سے ملتی ہیں، ہماری بات کرنے کا انداز اپنے بھائیوں سے ملتا ہے، بیٹھنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز اپنے خاندان کے افراد سے ملتا ہے، تو ہماری بیماریاں بھی وہی ہوتی ہیں، بلکہ وقت سے پہلے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کو ہم نے مینج کیا اور اس کے بعد وہ بہتر ہو گئے، انہوں نے آرام کیا، تمباکو نوشی چھوڑ دی، کھانے کے بہت شوقین تھے، وہ سب کچھ ختم کر دیا، گھر کے بنے ہوئے کھانوں پر آ گئے۔ انہوں نے بازار کے کھانے چھوڑ دیے، ہر ہفتے باقاعدگی کے ساتھ کسی ہوٹل میں جاتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میرا دل ہے، دل سلامت ہے، دل دھڑک رہا ہے، تو میں آپریشن بھی کروں گا، میں اپنی زندگی اچھے انداز میں گزاروں گا، پروفیشنلی میں اچھا کام کر سکوں گا، اور اگر خدا نخواستہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو پھر
ہو سکتا ہے کہ میری پروفیشنل زندگی میں کوئی پرابلم آ جائے، لیکن اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے بہترین زندگی گزاری۔ آپ کے ساتھ یہ واقعہ میں یوں شیئر کر رہا ہوں کہ میرے دیکھنے والے بہت سے دوست ڈاکٹرز بھی ہیں، فیملی فزیشنز بھی ہیں، سرجنز بھی ہیں، ایون تمام لوگ جو شعبہ طب سے تعلق رکھتے ہیں وہ پروگرامز دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی فیملی میں کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چھاتی میں بوجھ، گھٹن، دباؤ ہوتا ہے، یا کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے چھاتی میں بوجھ ہے، گھٹن ہے، دباؤ ہے، یا سمپل یہ کہتے ہیں کہ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اگر وہ شوگر کے مریض ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پسینے آ رہے ہیں، آپ ان کا شوگر لیول چیک کریں، ہو سکتا ہے کہ شوگر کم ہونے کی وجہ سے ان کو پسینے آ رہے ہوں، لیکن کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نظر انداز مت کریں، ہسٹری سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ بیماری اپنے آپ کو خود بتاتی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، ہماری نظر ہونی چاہیے، ہمارے کان سننے والے ہونے چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے مریضوں کا بہت ڈیپلی انالیسس کرتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کے ایک ایک سسٹم پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ کارڈیولوجسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر ہم نیفرولوجسٹ ہیں، اگر ہم پلمونولوجسٹ ہیں، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی اپنے حصے پہ نگاہ رکھیں، اپنے شعبے پہ نگاہ رکھیں، ہمیں پورے جسم پہ نگاہ رکھنی چاہیے، اور جب ہم پورے جسم کو لے کے چلتے ہیں تو ہم اپنے مریض کو ایک بہتر انداز میں صحت کے ساتھ ان کو لے کے چل سکتے ہیں، کسی پیچیدگی کے بغیر۔ دیکھیں، ایک تو دل کی بیماری ہے، کسی کو انجائنا ہے، یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا ہارٹ فیلئر کا پرابلم ہے، یا کوئی پیدائشی مرض ہے، دل کی کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، بجلی کا نظام ہے، اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے دل کی بیماری کو ٹھیک کرنا ہے، دوسرے بعض اوقات کسی غلط فیصلے کی وجہ سے اگر گردے خراب ہو جائیں، اگر خدا نہ خواستہ فالج ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر جگر کا مسئلہ ہو جائے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جائے، یا کوئی اور معذوری ہو جائے، یا کوئی بینائی کا مسئلہ ہو جائے، کانوں کا مسئلہ ہو جائے، تو پھر کیا کمال ہوا؟ اس لیے ہمیں پورے جسم کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ جب ہم پورے جسم پہ نگاہ رکھتے ہیں تو نہ صرف ہمارے دل کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، بلکہ ہم اور بے شمار پیچیدگیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جتنا ہم صحت کے بارے میں علم حاصل کریں گے، جتنا ہم دل کے امراض کے بارے میں علم حاصل کریں گے، جتنا ہم دل کے امراض سے بچاؤ کے حوالے سے اور اس کے علاج کے حوالے سے علم حاصل کریں گے، ہمارا خوف ختم ہوتا چلا جائے گا، ہمارے ہاں دل کی بیماریاں کم ہوتی چلی جائیں گی، اور جو ہمارا ڈریم ہے کہ ہمارے خاندان میں دل کے امراض ختم ہوں، ہمارے ملک میں دل کے امراض کی شرح بہت نیچے آ جائے، نہ ہونے کے برابر رہ جائے، ہمارے پارک آباد ہو جائیں، ہمارے ہسپتال غیر آباد ہو جائیں، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم صحت کی تعلیم کو عام کریں گے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان کے افراد میں، اپنے سوشل گروپس میں، تاکہ ہم صحت کی تعلیم کو عام کر سکیں، خصوصاً دل کی صحت کی تعلیم کو، تاکہ ہم اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا سکیں اور ہم سب زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔